نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث، تین اعمال کو چھوڑ کر کے اس کے باقی جتنے بھی اعمال ہیں سب منقطع ہو جاتے ہیں، اس کا کوئی بھی اجر اس تک نہیں پہنچتا، سلسلہ عمل کا بند ہو گیا۔ تین قسم کی چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی ہیں، جن میں سے صدقہ جاریہ ہے جو اس نے اپنے پیچھے چھوڑا، یا وہ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، یا اس کا اپنا بچہ جو اس کے لیے دعا کر رہا ہے۔ یہ تین چیزوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر کیا کہ اگر یہ سلسلہ جاری ہے تو اس کا اجر، اس کا ثواب میت کو اس کے مرنے کے بعد بھی پہنچتا رہے گا۔ اس حدیث میں تین چیزوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ اور احادیث ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کچھ اور بھی چیزیں ہیں کہ اس کا اجر میت تک پہنچتا ہے۔ جیسے کہ ایک عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ میری ماں کا انتقال ہو گیا، اگر وہ کچھ بولتی تو صدقہ کرنے کے لیے کہتی، تو کیا میں اس کی طرف سے اگر صدقہ کروں تو اس کو اس کا اجر ملے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اس طرح کی روایات سے اہل علم نے استدلال کیا کہ میت کی طرف سے اس کی زندگی کے بعد اگر اس کے گھر والے، اس کے قریبی، اس کے رشتہ دار اگر اس کے لیے کچھ مال خرچ کرتے ہیں تو اس کا اجر اللہ رب العالمین اسے دے گا۔ وہ مال چاہے صدقے جاریہ کے طور پر ہو یا ایسا صدقہ ہو کہ دوسرا آدمی اٹھائے فائدہ اور وہ پھر ختم ہو جائے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص دنیا سے چلا گیا اور اس کی طرف سے اس کے گھر والوں نے، اس کے قریبی لوگوں نے حج اور عمرہ کیا، تو حج اور عمرہ اگر اس کی طرف سے کرتا ہے تو اس کا بھی اجر اللہ رب العالمین میت کو دے گا۔ جیسا کہ اس روایت سے استدلال کیا گیا کہ ایک شخص نے کہا لبیک عن شبرمہ، شبرمہ کی طرف سے میں حج یا عمرہ کر رہا ہوں۔ آپ کے پوچھنے پر پتہ چلا کہ وہ کوئی قریبی شخص ہے، اس شخص کا یا اس کا بھائی ہے، اس کی طرف سے وہ کر رہا ہے۔ کہا آپ نے اپنی طرف سے کیا؟ کہا نہیں۔ کہا پہلے اپنی طرف سے کرو پھر ان کی طرف سے کرنا۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تفصیل نہیں ذکر کی کہ آیا وہ شخص زندہ ہے یا دنیا سے جا چکا ہے۔ اس عموم سے استدلال کرتے ہوئے اہل علم نے حج اور عمرہ کو بھی اس کے اندر شامل کیا کہ اگر کسی میت کی طرف سے حج اور عمرہ کیا جاتا ہے تو اس کا بھی اجر اللہ رب العالمین اسے دے گا۔ یہ چند چیزیں ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر کوئی عام شخص کسی کے لیے دعا کرتا ہے عمومی طور پر تو اس دعا کا بھی اجر اللہ رب العالمین دے گا اس میت کے لیے جو اس نے کیا ہے۔ سورہ حشر میں اللہ رب العالمین نے دعا کرنے کا حکم دیا، والذین جاؤوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ تو اس میں گویا کہ ہمیں دعا کرنے کا اپنے تمام مومن بھائیوں کے لیے حکم دیا گیا ہے، ہمیں اس کی پابندی کرنی چاہیے۔ البتہ یہ جو ہمارے درمیان مشہور ہے کہ قرآن میت کی طرف سے زندہ لوگ پڑھیں اور اس کو بخش دیں، اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، نہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور نہ ہی آپ کے بعد صحابہ کرام کے دور میں اس طرح کا کوئی عمل نہیں ملتا کہ قرآن پڑھ کر کے اور میت کے لیے بخش دیا جائے۔ یہ قرآن وہ عمل ہے کہ اگر ہم نیک نیتی کے ساتھ پڑھتے ہیں تو ہر حرف کے بدلے میں اللہ رب العالمین 10 نیکیاں ہمیں دے گا، لیکن بخشنے کا یہ طریقہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا ہے۔ اگر ہم بخشتے بھی ہیں تو یہ ہمارا اپنا عمل ہوگا، شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔